الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز تراویح ادا کیے، اور گزشتہ نماز تراویح کے بعد ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ گفتگو تھی تقویٰ سے متعلق. آپ یاد رکھیں کہ تقویٰ کا مقام قلب ہے، تقویٰ کا مقام دل ہے، اور حضور اکرم اچھا یہ بھی ہے کہ ایمان کا مقام جو ہے وہ بھی دل ہے. ایمان بھی، بندے کا ایمان جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے. ظاہر میں جو نظر آتا ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اچھا ہو، ایمان کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ ایسا کبھی نہیں سوچنا کہ بس ہم مومن ہیں اور ہو گیا. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. یہ ایک کیفیت ہے، یقین کی کیفیت ہے جو بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے. جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، بہتر ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، ایمانی حرارت اس کے اندر ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے مومن کا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے. اگر چاہتے ہیں کہ ایمان صحیح ہو تو دل کا صحیح ہونا نہایت ضروری ہے. دل ایک پوٹ ہے، دل ایک مقام ہے جہاں پر، دل ایک گھر ہے جہاں پر ایمان کو رکھا جاتا ہے. اگر یہ دل صاف نہیں ہو، اگر دل صحیح نہیں ہو تو یہاں پر ایمان نہیں رکھا جاتا. اور اگر آپ تصور کریں کہ اگر میلے برتن میں اچھا کھانا ڈالا جائے تو وہ کھانا خراب کہلاتا ہے. برتن میلا ہے، برتن گندا ہے، کتنا بھی اچھا کھانا آپ اس میں ڈالیں، اس کے بعد جب کھانے کی بات کریں گے تو آدمی کہے گا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ بہت گندا برتن تھا، میں اس میں نہیں کھاؤں گا. کہ اچھا کھانا بھی خراب برتن میں، گندے برتن میں اچھا کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی تصور کرتا ہے کہ میرا دل گندا ہے، میرا دل خراب ہے لیکن میرا ایمان اچھا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ایمان کے اچھے ہونے کے لیے لازم ہے دل کا اچھا ہونا. اچھا دل کیسا اچھا ہوتا ہے صاحب؟ آگے اسی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور بندے کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان صحیح نہیں ہوگی. اللہ، بات زبان پہ آ گئی. زبان کا درست ہونا، زبان کا مستقیم ہونا. لفظ بہت بڑا ہے یہ مستقیم. زبان کا درست ہونا، جہاں پر بولنا ہے وہیں پر بولنا، جو الفاظ استعمال کرنا ہے وہی الفاظ استعمال کرنا، ضرورت کے مطابق بات کرنا، جب بات بولے تو سچ بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے چیزیں اگر بندے کی زبان غلط ہو، زبان پر بے حیائی ہو، زبان پر غیبت ہو، یا زبان پر جھوٹ ہو. جھوٹ سب سے خطرناک ہے. یہ ساری بیماریوں میں، زبان کی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری جھوٹ ہے. آج ایک عام مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ کے اندر ایک بات چل گئی ہے کہ وہ تراویح بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، پھر نماز پڑھ لیتا ہے، پھر روزہ رکھ لیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. لازم ہے بندے کے لیے کہ اس کی زبان صحیح ہو، زبان مستقیم ہونا. جی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور ایک دم سدید قول، بالکل صحیح بات کرو. قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ سدید بات کہتے ہیں کہ آپ وہ سچ بولو جس سے فائدہ ہو. صرف سچ بولنا نہیں ہوتا ہے، سچ بھی بولنا تو ایسا ہی سچ بولنا جس سے فائدہ ہوتا ہے. کئی مقامات پر آپ کو سچ بولنے سے نقصان ہونے کے امکان رہتے، وہاں پر اس کو خاموش بیٹھ جانا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر سچ بولا جائے. جھوٹ تو بالکل ہی نہیں بولنا ہے.
جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا ہے، جھوٹ سے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ سے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت آتی ہے، وہ تو بہت بری چیز ہے۔ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے، اور جہاں پر بولنا ہے وہیں پر بولنا ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ ضروری ہے بندے کی زبان کا درست ہونا۔ دیکھیے ہمارے درمیان جو پھیلی ہوئی بہت بڑی بیماریاں ہیں، ایک جھوٹ ہے اور ایک غیبت ہے، یہ بہت عام ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بے حیائی بھی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سے زیادہ کئی مرتبہ فرمائے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو لوگ جاتے ہیں، سب سے بڑی تعداد جہنم میں جانے والوں کی ان کے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی بولی کی وجہ سے ہے۔ سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، اپنی بولی کی وجہ سے جائیں گے، اپنے منہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ الفم فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ۔ جی انسان اپنے جسم سے، ہاتھ پیر سے اتنے گناہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے جتنے زبان سے کیا ہوا ہوتا ہے۔ زبان انسان کا دل توڑ دیتی ہے۔ جی جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا شعر ہے یہ، جرحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ کیا کہتے ہیں، نیزہ ہوتا ہے نا، وہ پرانے زمانے جنگوں میں استعمال کرتے تھے، بڑا بھالا ہوتا ہے، سامنے نوک ہوتی، پھینک کر مارتے، مجھے نہیں پتا کیا اس کو انگلش میں، جی بہرحال جو بھی ہے وہ برابر میں سنائی نہیں دے رہا، جو بھی ہے، تو وہ بھالے کا جو نیزے جو نوک ہوتی ہے اس سے اگر زخم لگ جائے تو وہ زخم بھر سکتا ہے۔ جراحات السنان لها التیام، اس کو مرہم پٹی کرو، وہ کرو، 10 دن 15 دن، مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ برابر ہو جاتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان جو زخم دیتا ہے وہ زخم بھرتا نہیں، وہ رہ جاتا، وہ بول دیتے ہیں چلو معاف کر دیے، ختم کر دیے، گلے مل لیے، سب کر لیے، لیکن 20 سال بھی گزر جائیں گے نا، جب وہ یاد آئے گا وہ برابر تکلیف دیتا ہے۔ زبان کا زخم ختم نہیں ہوتا ہے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصمت حکم وقلیل فاعلہ، خاموش رہنا یہ حکمت اور سمجھداری کی بات ہے، لیکن یہ کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، خود سرکار ہی فرما رہے یہ کام بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو زبان کا مستقیم ہونا، جی دیکھیے زبان اگر درست ہو تو دل درست ہوتا ہے، اور دل درست ہو تو ایمان درست ہوتا ہے۔ تو ایمان کے صحیح ہونے کے لیے بندے کی زبان کا صحیح ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور آگے اسی فرمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں یہ فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، اور کوئی آدمی، دیکھیں ایمان کے صحیح ہونے کے لیے دل کا صحیح ہونا اور دل کے صحیح ہونے کے لیے زبان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور کوئی آدمی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے شر سے، اپنے تکلیف سے دوسروں کو محفوظ نہ کر دے۔ جب تک کوئی انسان کی وجہ سے اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جب تک اس کی وجہ سے تکلیف سہیں گے، بھلے وہ کتنی عبادت گزار، کتنا نیک کیوں ہو، اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ہم محلہ لوگ، آپ کے پڑوس، آپ کے رشتہ دار کو تکلیف پہنچتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، بھلے وہ مومن کیوں نہ ہو۔ ایمان اس کا ہو لیکن اگر اس کی وجہ سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ کا محلہ کہیں، آپ کے جاب کلیگز کہیں، یا آپ جو بھی آپ کے فرینڈز کہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا، نہ زبان سے تکلیف ہونا، نہ عمل سے تکلیف ہونا، جی کسی طرح سے آپ اپنے پڑوسی کو، اپنے ہم محلہ اور اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ دیں۔ انسان کو تکلیف پہنچا کر کوئی سجدے کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، روزے رکھ کر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ سب چیزیں ثواب دیتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، لیکن جنت میں داخلہ کے لیے ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں ہونا، ہماری وجہ سے تکلیف نہیں ہونا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہم کو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا رب کریم ہمارے زبان سے صرف خیر نکالنے کی توفیق عطا فرما، مولا رب کریم ہماری وجہ سے دنیا میں اصلاح اور فلاح ہی پھیلتا رہے، مولا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مولا رب کریم ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے اور ہمارے عبادتوں کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انتظامیہ کی طرف سے ایک اعلان ہے،